دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مان سنگھ جو تھا یہ کوئی آفیشل تھا جو سکھ رجیم کا، سکھ کا سب سے آخری جو یہاں پر رہا تو سکھ کا انہوں نے آکوپائی کیا تھا. تو سکھ دور میں وہ کہتے ہیں کہ جی مان سنگھ سکھ آفیشل تھا کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا یا اس لیول کا یہاں پر جس نے اس کو مینٹین کیا تو اس کے نام پہ یہ مان سنگھ ہے. پانچ کلو دودھ سے 1 کلو کھووا بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشہور سوغات ہیں ہماری. یہاں سے باہر سے لوگ آتے ہیں کھانے پینے، یہاں پہ جو وغیرہ یہ لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، وہ آ جاتے ہیں ہمارے اس دکان پہ، شاپ پہ آ جاتے ہیں اور ساتھ بھی لے جاتے ہیں، کھا کے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں بچوں کے لیے. یہ ہماری مشہور سوغات ہے بفر کی. یہاں پہ بہت ساری دکانیں ہیں، مثلاً بفر میں نیچے چوک بازار میں یہ شیری میں 4 5 6 دکانیں ہیں. گزارش ہے محترم، یہ کھوئے دا سلسلہ جڑا ہے یہ تقریباً انگریز دے دور کو شروع ہے. اس اللہ پاکستان ہے ناسا بنے ہیں. وفی بھی 2 بندے آسے، ایک دا نام سا فضل محمود تے ایک دا نام سا میر زمان بابا. یہ 2 ہی بندے آسے جناب، تے یہ اصولی کو بڑھاندے آئے ہیں. پھر 1972 کو میں مطلب یہ شروع کیتے وہ میر زمان بابے نال، مطلب اس کو کشمیری آتے سے کہنا جی کشمیری بابا. اس کو مطلب جلدا آندا بہندا اٹھتا، پھر اس کو خوشوان دریا کہنا جی جگہ اس کو سارا نظام سیکھے. موجودہ ٹائم میں یہ لائبریری سٹی کے دل میں واقع ہے. گڑھی روڈ یا کشمیر روڈ کے اوپر یہ واقع ہے. ابھی جو چل رہی ہے یہ لائبریری ہے، لیکن اس سے پہلے شروع میں یہ ایک عبادت گاہ تھی سکھوں کی. اس دکان کا تقریباً 17 سال ہو گئے جی. اور استے دادا ابو نے شروع کی تھی اسی. اس تو بعد میرے والد صاحب انہیں کام کرتے رہے. اس تو بعد 20 سال ہو گئے میں بھی اس دکان پر ڈیوٹی کرتا ہوں. اس جگہ کی تاریخ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے. اگر اس جگہ کے بارے میں دیکھا جائے تو اگر اس کی ایکچوئل کوئی تاریخ ڈھونڈی جائے کتابوں میں یا کسی بزرگ سے پوچھا جائے، وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے بزرگوں کے وقت سے یہی چیز دیکھتے آئے ہیں. مطلب اس چیز کی کوئی نون یا ریٹن ہسٹری موجود نہیں ہے. مولانا ثاقب اشرف ہے سن آف شاکا. والد صاحب کا نام جڑا ہے محمد اشرف ہے. صحیح ٹھیک ہے. شاکا انہوں کا نک نیم ہے، ویسے انہوں کا نام صحیح محمد اشرف ہے. یہاں مہاراجہ اشوک کے جو وہ ہیں فرامین ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ یعنی اس دور میں یعنی 3 صدی جو وہ تھی یعنی بیفور کرائسٹ جو تھا، اس میں یہ علاقہ جو تھا وہ مرکز تھا. اور یہاں پر جو یعنی مورین جو ڈائنیسٹی تھی اور مورین ڈائنیسٹی کے ہی یہ مہاراجہ اشوک جو تھے وہ رولر تھے. تو چندر گپتا موریہ کا یہ پوتا تھا اور اپنے والد کے بعد یہ یہاں کا حکمران بنا. تو اس وقت یہاں پر بدھسٹ جو ہے کیونکہ وہ بدھسٹ اس نے بدھ مت جو ہے وہ قبول کر لیا، تو بدھسٹ یہاں پر راج رہا. یہ بدھسٹ تھا اور یہ جو سلطنت تھی اس کی یعنی افغانستان ماڈرن دور کا اگر آپ دیکھیں تو افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سب کانٹیننٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان یہ بھی اس کی سلطنت کا حصہ تھا. اور یہاں پر جو امپورٹنٹ پلیس تھی یہ مہاراجہ اشوک نے اپنی سلطنت کے انتہائی امپورٹنٹ جو ایریاز تھے وہاں پر اپنے فرامین جو ہے وہ گندہ کیے. تو اس میں سے ایک مانسہرہ ہے.
محترم گزارش یہ ہے اللہ رب العزت سن انسان دے رزق دے مختلف ذریعے بڑھائے دیں. یہ بھی اللہ دی تقسیم ہے کہ پنجاب بچ دودھ جڑے خالص دودھ مل دے, بہترین دودھ مل دے اور سستا مل دے, لیکن اس دودھ کو ایک کھوا نہیں بنتا. یہ صرف عنایت اسیں ہوتے اس بفے تا ہے جی, اس علاقے تا اس علاقے دی منجیں دی دودھ کو اس طرح کھوا بن دے. پنجاب دا کھوا جڑا ہوندے وہ حالانکہ بغیر میٹھے تو ہوندے, شوگر فری ہوندے, ہے بھی وہ 300 روپے کلو بہترین کھوا, لیکن اس بچ مٹھاس بھی نہیں, اپنی ذائقہ بھی نہیں, اور وہ رخ ہے. اس تک کھوا جڑے یہ تھند ہوندے لذیذ ہوندے. یہ اللہ دی تقسیم ہے رزق کی. بس کاغذ آ کا جڑے کھوئے را کم کرنا نہ کھا لو جی. کھوا بھی دے من انہاں دے سامنے اس یہ ببلو بھی سامنے کھا کے نو کنا, یہ ببلو بھی اٹھا لے دے ویڈیو لال تو بھی بڑا سا. اور یہاں پہ کافی تعداد میں دونوں شفٹوں میں کافی تعداد میں ریڈرز آتے ہیں. کالج, یونیورسٹی, اسکول کے بچے آتے ہیں, آ کے یہاں پہ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی قیمتی بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں. قرآن کے حوالے سے تفسیر ہیں, قرآن پاک کی کلمات پڑھے ہوئے ہیں, اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. 2 شفٹیں اس کی چلتی ہیں, صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کا وقفہ ہوتا ہے. 2 بجے سے لے کر شام 6 ساڑھے 6 بجے تک یہ دوبارہ چلتی ہے. پھر شام کو بھی اور دن کو بھی کافی تعداد میں یہاں پہ ریڈرز آتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, انجینئرز کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, لاٹ کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. یعنی کہ ہر طبقہ کے لوگ یہاں پہ آ کے یہ ریڈنگ کرتے ہیں, یہاں پہ پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں. اور یہ اب اس کو میرا جو تجویز ہے کہ اس لائبریری کو اپ گریڈ کیا جائے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بہترین قسم کا میوزیم بنایا جائے, تاکہ ہماری ثقافت کو ترجیح ملے, اور ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو یہ پتہ چل رہے کہ بھائی ہماری ثقافت کیا ہے. بچوں کو, نئے جو بچے ہیں ان کو ثقافت کے بارے میں ہمارے کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا کیا چیزیں ہمارے باؤ اجداد نے دیکھی ہیں اور اب کیا ہیں. یہاں پہ لائبریری بھی ہو اور ساتھ میوزیم بھی چلے. یہ ٹرپل پورشن یہ لائبریری ہے اور بہترین ہے. سکھوں کی یہ ایک تیار کردہ عمارت ہے, اور ہزارہ ڈویژن میں یہ سب سے قدیم بلڈنگ ہے, سب سے قدیمی بلڈنگ یہ ہے, اور بہترین اور خوبصورت ترین بلڈنگ ہے. پورے ہزارہ ڈویژن میں اس قسم کی کوئی بھی بلڈنگ موجود نہیں ہے. قوالی بس اصل دادا ابو نہیں بھی سنتے سے, والد صاحب بھی سنتے سے, اس تو بعد اسی بھی یادی ہو گئے. اور لوگ ہوں اس وقت جڑا کباب کھانا کھانے وہ نال پہلے آختے جی تو قوالی بھی لاؤ ذرا قوالی سن گئے, نال کھاوا تو نال قوالی سننے ہزم ہوئے. اس طرح کی لوگوں کی روٹین بنی گئی. سر اصل تو اس کو پہلے بھی دسیا سی سر صفائی کا خیال کرتے ہیں, اور آختے ہیں لوگ آنے اعتماد نال انہوں نے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اس وجہ تو کوشش کرتے ہیں معیار اچھا ہو, چیز گاہ کو اچھی ملے, اور صفائی کا مجھ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مزار کا ابتدائی جو منصرہ شہر کے قیام کے بعد جو اس کے آنے کا راستہ تھا, اور یہاں ٹورزم کا اتنا زیادہ آمد و رفت نہیں تھی, جو اس کا راستہ تھا وہ منصرہ مین کچہری روڈ سے تھا. اب چونکہ 2012 کے بعد منصرہ بائی پاس بن گیا, اب بائی پاس بننے کے بعد جو ہے ٹورسٹ کیونکہ بائی پاس پہ آتے تھے, اب بائی پاس پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں کا راستہ بھی نیا بن گیا. لوگوں کو جیسے جیسے اس مقام کا پتہ چلتا گیا, اب چونکہ اس سارے ایریے کا جو نام پڑا وہ نام بھی نوگزی ہے. نوگزی جو ہے وہ اس قبر کی خاص پہچان ہے, یعنی یہ 9 گز قبر ہے, 9 گز 27 فٹ. اب اس قبر کی اپنی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جائے یا بتایا جائے تو اس قبر کے اندر جو بزرگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو بزرگ تھے یہ خود فریڈم فائٹر تھے, یعنی ایک مجاہد تھے, قیام پاکستان سے قبل کے ایک مجاہد تھے. ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کا جو سر ہے, سر اب منصرہ سٹی سے باہر کی ایک جگہ آتی ہے, ایک مقام آتا ہے کھلڑا, اب وہاں پہ ان کا سر جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ دفن ہے. اب جو باقی یہ مزار ہے اس کے بارے میں ایک تاریخ یا ایک کہانی یوں بھی ہے کہ اس بازار میں ایک عصا دفن ہے, یعنی جو بزرگ تھے ان کا جو چھڑی تھی یا عصا تھا, وہ چھڑی جو ہے وہ یہاں پہ مدفن ہے.
اب اس کے بارے میں جتنی بات منہ اتنی باتیں، یعنی اس کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے. اب کیونکہ یہاں پہ پرانی اس قبر کی جو پہلے تزئین رہائش نہیں تھی، کوئی اس کو مقبرے کو پکا نہیں کیا گیا تھا، تو یہ پرانی سلوں والی قبریں موجود تھی. اس کی جو یہ تعمیر و تزئین کا کام کیا گیا وہ ایک صوبیدار تھے، صوبیدار محمد یعقوب. 1987 جو کہ اس مقبرے کے پیچھے تاریخ آج بھی درج ہے. 1987 میں اس کی تعمیر کا جو اصل کام ہے وہ شروع ہوا کہ اس مزار کی ساری تعمیر کی گئی. اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے وہ جب یہ کتبہ لگا تو تب کی ڈیٹ بھی اس کے کتبے کے پیچھے مینشن ہے. 1997 میں یہ کتبہ لگا. اس کی مطلب تھوڑی بہت جو مین کام تھا وہ مکمل ہو چکا تھا 1997 میں. لیکن اس کے بعد چونکہ اس کی بار مسلسل رینویشن کی ایک اوپن ایئر میں، تو گاہے بگاہے کنٹینیوسلی اس کی رینویشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو مینٹیننس کرتے ہیں لوگ. اصل جڑا کام کرے آدمی اس کو سمجھے کرا نا، گوشت کو ٹکے واسطے مخصوص گوشت ہوگا نا، گوشت کی پرکھ ہونی چاہیے انسان کو. انشاءاللہ کافی اچھا ہوتا ہے. کراچی تک آنے جی اس کسٹمر کراچی تو بھی آنے الحمدللہ. چائنیز بھی جو اس سے براؤزر گوشت انشاءاللہ تقریباً چائنیز کراچی تو فیس کر کے کر دیں لوگ. تقریباً نرام وغیرہ لوگ جس وقت پنجاب کے لوگ آنے، کراچی بھی لوگ آنے، کافی آنے لوگ آنے. مسالے بھی ایسی آپ نے تھوڑا جی آپ نے یوز کر دیں خود بنا دیں، کوئی تھوڑا جہا ڈبہ وغیرہ یوز کر کے زیادہ سیاق بنا دیں.